سندھ کی نجی جیلیں۔ لڑکی خوبصورت ہوتی تو منشی اس پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ یہ زمین کا کام نہیں اور کام کرے گی۔ مجھے 2-3 بار اغوا کیا گیا، مارا پیٹا گیا۔ رحیم یار خان اور جام شیروں میں بھی اغوا ہوئی۔ زمینداروں نے بہت مارا، لیکن میں نے کہہ دیا کسانوں سے دستبردار نہیں ہوں گی، انہیں آزاد ضرور کروائیں گے۔ یہ ہیں لالی کولہی، جو پہلے خود نجی جیل میں قید تھیں اور اب دیگر کسانوں کی رہائی کے لیے سرگرم ہیں۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں مبینہ طور پر نجی جیل کی موجودگی اور ایک خاندان کی بازیابی نے پاکستان میں زمینداروں، جاگیرداروں اور سرداروں کی نجی جیلوں کی موجودگی کی بحث کو زندہ کر دیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نجی جیلوں کا کیا یہ پہلا انکشاف ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ 2 دہائی قبل صوبہ سندھ میں سینکڑوں کسان نجی جیلوں سے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سمیت رہا ہوئے تھے، جن میں لالی کولہی بھی شامل تھیں۔ لالی کولہی اور ان کا خاندان عمرکوٹ کے ایک زمیندار کے پاس 22 سال جبری مشقت کرتا رہا۔ بقول ان کے زمیندار کے بیٹے نے ان کی بہن سے ناجائز تعلق قائم کر لیا اور بھائیوں اور والد پر سختیاں بڑھا دیں اور کہا کہ یہ لڑکی اس کے حوالے کرو۔ وہ دن رات کام لیتا، گھر آنے نہیں دیتا تھا، کسی کی شادی بیاہ اور فوتگی تک میں نہیں جانے دیتے تھے۔ 4-5 منشی ہوتے تھے، خواتین کا منشی الگ اور مردوں کا الگ، جو جانے نہیں دیتے تھے۔ منو بھیل سانگھڑ کے زمیندار کے پاس کسان تھے، جہاں سے بعد میں وہ بھاگ نکلے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کسان کی لڑکی خوبصورت ہوتی تو منشی اس پر ہاتھ رکھ لیتا اور کہتا کہ یہ زمین کا کام نہیں کرے گی بلکہ اور کام کرے گی۔ عزت محفوظ نہیں تھی لڑکی کی، نہ گھر والوں اور نہ ہی ماں کی۔ کوئی نہیں تھا جو انصاف کرے۔ اس صورتحال میں کسان بھاگے گا ہی نہ۔ لالی کولہی کے مطابق یہ سن 1996 کی بات ہے، جب انہیں پورے خاندان کے لیے 1 من آٹا اور 16 روپے مزدوری دی جاتی تھی۔ پیروں میں آدھے من کی زنجیر باندھی جاتی تھی۔ بلاخر ایک کسان بھاگ نکلا اور اس نے عدالتوں سے رجوع کیا اور لالی کولہی کے خاندان سمیت 60 کسان رہا ہوئے۔ منو بھیل کے مطابق ان سے لوہے کی 20 کلو وزنی زنجیر لگا کر کام کرایا جاتا تھا۔ صبح فجر سے لے کر رات کو 10-11 بجے تک کام لیا جاتا تھا۔ ہم وہاں 2 سال رہے۔ اس عرصے میں برادری کا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی آتا تو اس کو بھی پکڑ کر کام پر لگا دیتے تھے۔ کوئی شدید بیمار بھی ہو جائے تو ڈاکٹر آ کر دوائی دے جاتا، لیکن باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ منو بھیل سن 1996 میں جیل سے بھاگ کر پاکستان انسانی حقوق کمیشن کے دفتر پہنچے اور مدد کی اپیل کی۔ HRCP کی حیدرآباد میں ان دنوں میں خصوصی ٹاسک فورس موجود تھی۔ اس کے ایک سابق رکن اور سینئر صحافی ناز سہتو بتاتے ہیں کہ منو بھیل کے ساتھ وہ روانہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے مقامی سطح پر معلومات لی گئیں۔ یہ اس طرح سے کیا گیا تاکہ پولیس کو معلوم نہ ہو سکے۔ جب ہم چھپتے چھپاتے زمینوں پر پہنچے تو ہمیں جھٹکا لگا۔ لوگوں کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ پہرے پر 3-4 گارڈ موجود تھے۔ اس دوران زمیندار بھی پہنچ گئے اور تکرار شروع ہو گئی۔ ہمارے ہاتھ خالی تھے، وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، لیکن ہم کسانوں کو رہا کروا کے DC آفس پہنچ گئے اور پولیس مدد کے لیے طلب کر لی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے مطابق پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں جدید غلامی موجود ہے، یعنی مزدوری میں ناانصافی، کسانوں کو قرضے میں جکڑے رکھنا، ان کو قید و بند میں رکھنا۔ سن 2020 سے سن 2023 تک صرف صوبہ سندھ میں 5000 سے زیادہ کسان جبری مشقت سے رہائی حاصل کر چکے ہیں۔ کوٹلی حیدرآباد اور عمرکوٹ میں ایسے 4 ہاری کیمپس ہیں جہاں نجی جیلوں سے رہا ہونے والے کسان رہتے ہیں۔ ان بستیوں کے ہر گھر میں قید و بند اور ظلم و ستم کی داستان ہے۔ آشو کولہی کا خاندان گزشتہ سال رہا ہوا اور ان کے حصے میں چند برتن اور چارپائیاں آئیں۔ وہ ہمت نگر نامی کسان کیمپ میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ زمیندار مارا پیٹا کرتا، ہمارے بچے تنگ تھے اور ہم بھی تنگ تھے۔ زمیندار ہمارے پیسے کھا گیا، اس نے بہت رلایا، تنگ کیا۔ ہم پولیس کے پاس بھی گئے لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، بس یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ منو بھیل کا خاندان ابھی آزادی کی سانس بھی نہیں لے سکا تھا کہ اس
उसको दोबारा अगवा कर लिया गया। मनु भेल के मुताबिक आज़ादी के 2 साल के बाद उनके ख़ानदान को कोट गुलाम मोहम्मद से एक ज़मींदार के पास से अगवा किया गया था, जहां वो गंदम की कटाई कर रहे थे। ज़मींदार के लोग आए, उनके वालिद, वालदा, भाई, बीवी, 2 बेटियों, 1 बेटे को अगवा करके ले गए। वो उस रोज़ घर मौजूद नहीं थे, काम से थर गए हुए थे। फिर 8 रोज़ बाद वापस आए तो पता चला। मनु भेल कई साल तक हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अदालत के ये रिमार्क्स भी आए कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मनु भेल के अहले खाना बाजियाब नहीं हुए। मनु भेल के मुताबिक मेरे बेटे कांजी की उम्र उस वक्त 7 साल थी, बेटी की उम्र 3 साल थी, मेरा बेटा जवान हो गया होगा। मेरे वालिद की उम्र उस वक्त 70 साल थी, मेरी वालदा 60 साल की थी। कोई हादसा होता है तो उसमें लाश मिल जाती है, लेकिन ये तो हादसा भी नहीं। अगर एक आदमी भी मुझे मिल गया तो मेरी कहानी सच्ची हो जाएगी, और जब तक मैं जिंदा हूँ ये शोर करता रहूँगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई। मनु भेल कोटरी में वाक़ हारी कैंप में रहते हैं। पिछले दिनों रोड हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासर हुई थी, लेकिन उन्हें अभी तक अदालतों से नोटिस आते हैं और उनके पास कुल असासा एक फाइल है जिसमें अखबारों की दर्जनों कटिंग्स मौजूद हैं जो इनकी जिद्दोजहद पर मबनी है। क्या आपने अमरीकी सियाह फामों की गुलामी पर मुश्तमिल नेटफ्लिक्स की फिल्म हैरियट देखी है? हकीकी कहानी पर मुश्तमिल इस फिल्म में एक खातून फरार होती है और उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों और दीगर सियाह फाम अफराद को रिहा करवाती है। लाल कोल्ही भी एक ऐसा ही किरदार है। लाल कोल्ही बताती हैं कि हम जबरी मुशक्कत की शिकायत अदालत में करते हैं, फिर अदालत रिहाई की इजाज़त देती है और हम मदद के लिए थाने जाते हैं, लेकिन पुलिस जिम्मेदारों के साथ मिल जाती है, इसलिए उन्हें पहले से आगाह कर देती है। यही वजह है कि उन्हें मुतअद्दिद बार अगवा किया गया और मारा पीटा गया। वो मजीद बताती हैं कि हम बसों में सफ़र करते हैं, इसी तरह अदालतों में और थानों में पहुंचते हैं। जिम्मेदार बाअसर होते हैं, हमें बस स्टॉप से उठा लिया जाता है या सड़क से, लेकिन हमने कभी शिकस्त कबूल नहीं की। हम कोल्ही और भेल कम्युनिटी के लोगों के लिए रात है और सवेरा हुआ ही नहीं। आईने पाकिस्तान की शिक 11 गुलामी और जबरी मुशक्कत की ममानियत करती है, ताहम किसानों को कैद बंद रखने पर आज तक किसी जिम्मेदार या सरदार को सजा नहीं हुई। उनमें से कई जिम्मेदारों को सियासी जमातों की पुष्ट पनाही भी हासिल रही है। बारखान जैसे वाक़यात पर ऐवानों और सड़कों पर खूब शोर मचता है, कमेटियां तश्कील दी जाती हैं और फिर ये मामला सर्द खाने का शिकार हो जाता है। कराची में नाजिम जोखियों का कत्ल भी एक मिसाल है, जिसकी मौत एक सरदार की निजी कैद में हुई, लेकिन बाद में लवाहिकीन ने समझौता कर लिया।